بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی آخری جو پارے کی آخری سورۃ الناس کی. سب سے پہلی بات جو ہے نا، سورہ ناس قرآن کی آخری صورت ہے. قرآن کی آخری صورت سورہ ناس ہے. اب سورہ ناس جب قرآن کی آخری صورت ہے تو پہلے صورت سے کیا کنیکشن ہے؟ پہلا کون سا صورت ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اور سورہ ناس میں کیا کنیکشن ہے؟ سب سے پہلی جو بات ہے، اب دیکھیے سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے. الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرنے والا، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. مالک یوم الدین آیت نمبر 3، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے. یعنی کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے. اسی طرح سورہ ناس کی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے. قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا رب ہے. ملک الناس، بادشاہوں کا رب ہے. الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، مطلب اللہ ہے. یعنی کہ سورہ ناس کی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے اور سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیت میں اللہ کی تعریف ہے. دوسری وہ یہ ہے، سورہ ناس میں 3 نام ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ میں بھی ذکر ہے. یہ کہ سورہ ناس میں رب ہے، رب الناس، رب. دوسرا جو نام ہے سورہ ناس میں وہ ہے کہ الہ. تیسرا جو نام ہے ملک، ملک الناس. یہ تینوں نام فاتحہ میں ہیں. اب دیکھیے الحمدللہ رب قل اعوذ برب الناس، رب سورہ ناس میں بھی ہے، سورہ فاتحہ میں بھی ہے. دوسرا الہ الناس، الہ مطلب اللہ. الحمدللہ، اللہ کا نام جو ہے نا اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. الہ کا مطلب اللہ، سورہ فاتحہ میں بھی اللہ ہے. تیسرا ملک الناس، سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، ملک یوم الدین دونوں جائز پڑھنا. یعنی کہ ملکی اور مالکی دونوں جائز. یعنی کہ اس میں جو 3 نام ہے اس سورہ فاتحہ میں بھی کیا ہے، 3 نام ہے. یہ 2 صورتوں میں جو ہے نا کنیکشن ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے. سورہ ناس آخری ہی صورت کیوں ہے؟ اب کیونکہ سورہ فاتحہ جیسا ہے نا، جیسا کہ ہم قرآن شروع کرتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ پہلی صورت ہے. اللہ یہ کیوں نہیں کہا کہ قل اعوذ برب الناس پڑھو پہلی صورت؟ سورہ ناس آخری صورت کیوں ہے؟ کیونکہ سورہ ناس میں کس کا ذکر ہے؟ وسوسے کا ذکر ہے، آخر میں ہے. سورہ ناس میں کس کا ذکر ہے؟ وسوسے کی بیماری کا ذکر ہے. ہاں، ہم پورے قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں جنت کے بارے میں ذکر ہے، جہنم کے بارے میں ذکر ہے. تو شیطان، یہ تمام چیز ہم کو معلوم ہے، جنت ہے جہنم میں معلوم ہے، لیکن شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے پڑھنے کے بعد. دیکھیں تم اس پر ایمان نہ لاؤ، قیامت پر ایمان نہ لاؤ، تم جنت پر ایمان نہ لاؤ، تم جہنم پر ایمان نہ لاؤ. یعنی کہ پورے قرآن میں جنت کا، جہنم کا، سب کا ذکر ہے، لیکن اصل ایمان لانا ہے. وہاں شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اسی اللہ نے کہا کہ اسی وسوسے سے پناہ مانگنے کے لیے ایک صورت اللہ نے نازل کر دی، قل اعوذ برب الناس. بعض لوگ پورا قرآن پڑھتے پھر بھی گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیوں عقیدہ صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم جو ہے نا قیامت پر ایمان نہ لاؤ، جبکہ ان کو معلوم ہے قیامت ہے، جب ان کو معلوم ہے کہ جنت ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتی. کیوں؟ کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اسی وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن کی سب سے آخری صورت نازل کی، سورۃ الناس. اس کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق میں کیا کنیکشن ہے؟ سورہ فلق میں کون سی بیماری کا ذکر ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ کون سا گناہ کا ذکر ہے سورہ فلق میں؟ کوئی بتا سکتے؟ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کا ذکر ہے. اور اسی طرح جادو کا ذکر ہے. یہ حسد اور جادو جو ہے نا دوسرے کرتے ہیں. مثال طور پر زید جو ہے نا وہ حسد کرتا ہے ہم لوگوں پر،
زید جو ہے نا وہ جادو کرتا ہے ہم لوگوں پر، یعنی کہ دوسرے ہم پر کرتی، یہ برائی ہمارے پاس اندر نہیں، یہ دوسروں کے پاس ہوتی ہے، یہ دوسرے ہم لوگوں پر حسد کرتی ہیں، دوسرے ہم لوگوں پر جادو کرتی ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگ، یعنی کہ سورہ ناس میں ہمارے اندر جو برائی ہے وسوسے کی، اللہ نے اس کو ذکر کیا، ہمارے اندر جو برائی ہے وسوسے کی، اللہ نے جانا اس کو ذکر کیا. تو یہ دو صورتوں میں جو ہے نا کنیکشن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے اس صورت میں، صورت فلق میں اللہ نے برائی کا ذکر کیا. سورہ فلق میں اللہ نے برائی کا ذکر کیا، حسد کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جادو کا ذکر کرتے ہیں. یہ برائی کا جڑ کون سا ہے؟ یہ کون یہ برائی پیدا کرنے والے ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کون ہے جو ہمارے دل میں حسد کرنے کے خیال ڈالتا ہے؟ شیطان. اسی شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے سورہ ناس نازل کیا، من شر الوسواس الخناس. یعنی کہ سورہ ناس میں اللہ نے شیطان سے پناہ مانگنے اور وسوسے سے پناہ مانگنے کا ذکر کرتے ہیں. یہی شیطان تمام برائیوں کا جڑ ہے، تو اس کے واسطے اللہ نے کہا کہ تم خاص طور پر شیطان سے پناہ مانگ لیں گے، پوری برائیوں سے تم بچ جائیں گے. تو اس طرح جو ہے نا سورہ فلق میں جو ہے نا اللہ نے برائی کا ذکر کرتی ہیں، حسد کا، جادو کا، تمام کا. ان تمام برائیوں کا جڑ کون سا ہے؟ یہ شیطان ہے. اس شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے خاص صورت نازل کی، سورۃ الناس. اب چلیے سورہ ناس کی کیا فضیلت ہے. سب سے پہلی جو فضیلت ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ احد، سورہ اخلاص، یہ 3 صورت. دوسرا، سونے سے پہلے آپ سسم کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھ کو جماتے تھے، پھر اس میں جو ہے نا تھوکتے تھے مطلب پھونکتے تھے، اس میں تھوڑا تھوک بھی آنا چاہیے. یعنی کہ جب ہم تھوکیں گے اس میں تھوڑا ہمارا تھوکیں گے، جب اس میں تھوڑا تھوک بھی ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ ایسا رکھیں گے، اس میں تھوڑا تھوکیں گے، تھوڑا ہمارا تھوک بھی جو ہے نا گرنا چاہیے ہمارے ہاتھ میں. پھر ہم 3 قل پڑھیں گے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ تینوں صورتیں جو ہے نا پڑھ کر جو ہے نا ہمارے جسم میں جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے نا جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک ہمیں جو ہے نا ہاتھ پوچھ لیں گے. اس طرح جہاں تک بعض لوگ کیا اٹھ کے پوچھتے ہیں، اینڈنگ تک ہمارا ہاتھ نہیں جاتا تو اٹھ کر، یہ سنت کے خلاف. حدیث میں آتا ہے کہ جتنا دور آپ کا ہاتھ جاتا ہے اتنا دور آپ پوچھ لو، بس جہاں ہاتھ نہیں جاتا وہ چھوڑ دو. بس آپ بیٹھے ہوئے پاؤں تک آپ کا ہاتھ نہیں جاتا، چھوڑ دو. جتنا آپ کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے وہاں تک آپ کو پہنچنا چاہیے. یہ اس کی فضیلت ہے سورہ ناس کی. اب چلیے اس کے بعد ہم لوگ سورہ ناس کی تفسیر ہم کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ پہلی آیت میں قل اعوذ برب الناس، قل اے محمد آپ کہہ دو. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھے تھے، کہنے ہم لوگ بولتے ہیں، گویا کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم کسی کا محتاج، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو گویا کہ ہم بولتے ہیں کہ قل کہہ دو، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میری حفاظت فرما. کون؟ برب الناس، جو لوگوں کا رب ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اعوذ جب آپ پڑھیں گے آپ کے دل و دماغ میں جو ہے نا 2 باتیں ہونی چاہیے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ سے قریب بھی ہوتا ہوں. جیسا کہ عوادہ کا ایک جو معنی قریب ہونا، وہ گوشت جو ہڈی سے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے دماغ میں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں ہم لوگ. قل اعوذ برب الناس جب آپ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق آپ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، گویا کہ آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. یہ دل و دماغ میں ہماری سوچ ہونی چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اعوذ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اعوذ میں اللہ کے پاس جاتا ہوں، اللہ تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے. اعوذ مطلب اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ برب الناس، لوگوں کا رب ہے. یہاں ناس کسے بولتے ہیں؟ کہ لوگ، ہم لوگ جسے ناس بولتے ہیں، ہم لوگوں کو ناس مطلب لوگوں، انسانوں کو ناس بولتے ہیں. ہاں. سورہ فلق اللہ نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق. سورہ ناس میں اللہ نے کہا کہ قل اعوذ برب الناس. کیوں اللہ نے کہا کہ رب الناس جبکہ سورۃ الفلق میں رب الفلق ہے؟ یا رب الناس کیوں ہے؟ ناس کا مطلب انسان. سورہ فلق میں جس بیماری کا ذکر ہے، جس گناہ کا ذکر ہے، وہ ہے وسوسہ. وہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ انسان کے اندر. جھاڑ کے اندر وسوسہ نہیں ہوتا ہے، پہاڑ کے اندر وسوسہ نہیں ہوتا ہے، جادو میں وسوسہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، یعنی کہ حسد میں، یعنی کہ وسوسہ جو ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہوتا ہے، پتھر میں وسوسہ نہیں ہوتا ہے. خاص طور پر اللہ نے سورہ ناس میں جس برائی کا ذکر کرتی وہ ہے وسوسہ. وہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کا رب ہوں.
میں لوگوں کا رب ہوں. ملک الناس، ملک کا مطلب بادشاہ، ناس لوگ، یعنی کہ میں لوگوں کا بادشاہ ہوں. ملک الناس، میں لوگوں کا بادشاہ ہوں، یعنی کہ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا اصل مالک. ہم مالک کا مطلب جو نا، یوں سمجھو کہ پورا انڈیا کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایک مالک ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ مالک. پوری دنیا کس کے کنٹرول میں؟ مطلب پورا آسمان زمین پہاڑ پورے کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ مالک، اللہ ہی جو ہے نا مالک ہے. کس کا؟ الناس، لوگوں کا بھی مالک اللہ ہی ہے. ہمارا بھی مالک جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہر چیز ہماری، یہ ہاتھ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی وجہ سے فقہ کا ایک جو مسئلہ ہے، دیکھیے ایک جو چیز جو ہماری ہوتی ہے ہم اسے سیل کر سکتے ہیں. یہ گھڑی میری ہے، میں سیل کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے جائز ہے. کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک ہنکی سیل کر کے پیسہ لے لے، جائز نہیں، کیونکہ اس ہنکی کا وہ مالک نہیں، اللہ تعالیٰ مالک. کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک کڈنی بیچ کے جو ہے نا میں پیسہ کماؤں، جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ کڈنی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ ملک الناس مطلب لوگوں کا بھی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک پاؤں جو ہے نا دوسروں کو دے کر پیسہ کماؤں، جائز نہیں ہے، کیونکہ پاؤں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں اللہ نے ہم کو پاؤں دیا ہے، وہ اس کا مالک ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ملک الناس، لوگوں کا جو مالک ہے مطلب بادشاہ، وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے. مالک بولتے ہیں جیسا کہ آپ بولیں گے کہ کنٹری کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے بھی مالک بولتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا مالک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو. الہ الناس، لوگوں کا الہ ہے، مطلب الہ کا مطلب معبود اللہ ہے. لوگوں کا معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. الہ کا مطلب معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہاں تھوڑا آپ دیکھیے، سب سے پہلے قل اعوذ آپ چھوڑ دیجیے. سب سے پہلے رب الناس، رب کا ذکر ہے. اس کے بعد ملک الناس، ملک کا ذکر ہے. تیسرا الہ الناس، الہ کا ذکر ہے. کیوں اللہ نے سب سے پہلے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ملک کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد الہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ ترتیب کا کیا فائدہ ہے؟ اب سب سے پہلے آپ بات یاد رکھیں، ایک دماغ میں یہ رکھیے کہ بڑی چیز سے چھوٹی چیز کی طرف آنا، زیادہ سے کم کی طرف آنا، یہ ہے یہاں. سب سے پہلے رب، اس کے بعد ملک، اس کے بعد الہ. بڑی چیز سے یعنی کہ بڑی چیز سے چھوٹی چیز کی طرف آنا، یہ یاد رکھیں. ایک کیسے رب کا اصل معنی کیا ہے؟ آپ کی تربیت کرنے والا، آپ کو سیدھے راہ بتانے والا. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، لیکن ایک اور جو معنی رب کا ہے، آپ کی جو اصلاح کرنے والا اس کو بھی رب بولتے ہیں. آپ کا جو استاد ہے اس کو بھی رب بولتے ہیں. یعنی کہ آپ کا گھر کا جو بڑا کون ہے؟ والد، اس کو بھی رب بولتے ہیں. جیسے کہ رب البیت، رب البیت. تھوڑا مائک آف کر لیجیے. رب کا ایک معنی کیا ہے؟ کہ آپ کی حفاظت کرنے والا، یعنی کہ آپ کو سیدھے راہ بتانے والا، آپ کا استاد سمجھیے. ہاں سمجھیے کہ استاد کتنے ہو سکتے ہیں. انڈیا کی بات لے لیجیے آپ، انڈیا میں استاد کتنے ہوں گے؟ رب بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہی استاد انڈیا میں. میں انڈیا کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. رب کا مطلب آپ کی اصلاح کرنے والے، آپ کو صحیح راہ بتانے والے بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے زیادہ سے کم. پھر اس کے بعد ملک، ملک کا مطلب بادشاہ. انڈیا کے بادشاہ کتنا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ہو سکتا ہے. ایک ہی ہو سکتا ہے بادشاہ. ہاں یعنی کہ رب بہت زیادہ ہو سکتی ہے. رب کا مطلب آپ کی اصلاح کرنے والا، آپ کو سیدھے راہ بتانے والا. آپ کا گھر کا جو رب کون ہے؟ آپ کے والد ہے، آپ کا استاد ہے. بہت زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن ملک الناس، یہ کنٹری کا ایک ہی بادشاہ ہو سکتا ہے. سعودی کا ایک بادشاہ ہے، انڈیا کا ایک بادشاہ ہے، سب کا ایک بادشاہ. رب زیادہ ہیں، اسے تھوڑا کم کون ہے؟ ملک، بادشاہ ہے. لیکن اب دنیا میں کتنے کنٹری ہیں؟ 100 کنٹری ہے تو 100 کنٹری کا 100 بادشاہ ہوتا ہے. رب 1000 بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کا جو یہ ہے مطلب اصلاح کرنے والا، لوگوں کو وہ 1000 بھی ہو سکتا ہے. بادشاہ 100 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. سمجھے مثال تو بس 100 بادشاہ ہیں سمجھے پوری دنیا میں. لیکن الہ الناس، الہ کتنے ہو سکتی ہے؟ ایک ہی ہے بس. الہ ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ رب جو آپ کو پالنے والا، آپ کو اصلاح کرنے والا، وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن ملک، بادشاہ، وہ پوری دنیا میں بادشاہ اگر آپ بھی اٹھا لیں گے تو 1000 بادشاہ ہے سمجھے، رب سے کم ہے.
بادشاہ تھوڑا کم ہے، لیکن الہ الناس، لوگوں کا الہ کون ہے؟ ایک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری جو مثال ہے، بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی انسان غریب ہے، مسکین ہے، وہ توحید کی طرف آ سکتا ہے۔ کیسے؟ رب، ملک، الہ، کیسے؟ مثال طور پر زید کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھا اپنے والد کے پاس جا کے پیسہ پوچھتا ہے۔ والد کون ہو گئے؟ رب ہو گئے، جو اس کو پالنے والا ہے۔ والد بولتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے میرے پاس، تو زید کیا کرتا ہے؟ اب جو بادشاہ ہے، بادشاہ مطلب جو بڑا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ پیسہ دے دے۔ بادشاہ یہ بولتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بادشاہ بولتا ہے کہ نہیں ہے مطلب نہیں دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس رہتا ہے، پھر بولتا ہے کہ بادشاہ میں نہیں دیتا ہوں۔ ہاں، زید نے سب سے پہلے والد کے پاس گیا، جو رب ہے، ان کی پالنے والا ہے، وہ بھی نہیں دیتے ہیں پیسہ۔ پھر اس کے بعد جاتا ہے ملک، جو بادشاہ، ان کے پاس جا کے پیسہ مانگتا ہے، وہ بھی نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آخر کس کے پاس آتا ہے؟ الہ الناس، جو اصل جو رب ہے اس سے مانگتا ہے تو وہ ہر چیز دیتا ہے، وہ ہر چیز دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے رب کا استعمال کیا، اس کے بعد الہ کا، اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد ملک کا، اس کے بعد الہ کا۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تین صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، تین جگہ اللہ کا ذکر ہے۔ رب الناس، لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے۔ اس بعد اللہ نے ایک بیماری کا ذکر کرتے ہیں، ایک گناہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے وسوسہ۔ یعنی کہ اللہ کا تین نام ذکر ہے، لیکن ایک گناہ کا ذکر ہے، وہ کون سا ہے؟ وسوسے کا۔ جبکہ سورہ فلق میں اللہ کا صرف ایک نام ذکر ہے، رب الفلق، لیکن برائی، تین برائی کا ذکر ہے۔ رب الفلق اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے صبح کا جو رب ہے، لیکن برائی کتنا ذکر ہے؟ تین ہے۔ وہ کون سا ہے؟ رات کی برائی، اور جادو کی برائی، جادو اور حسد، تین برائی کا ذکر ہے سورہ فلق میں، لیکن اللہ کا ایک نام ذکر ہے بس، رب الناس، اللہ کی ایک صفت ذکر ہے۔ جبکہ سورہ ناس میں تین نام ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لیکن برائی صرف ایک ہے، وسوسے کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہے، کیونکہ وسوسہ اتنی خطرناک چیز، یعنی کہ اللہ کا تین نام ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتی ہے کہ وسوسہ بڑی خطرناک بیماری، یہی وسوسہ ہے جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے۔ وسوسہ ایک عظیم چیز، یعنی کہ وسوسہ اتنا خطرناک ہے، اس وجہ سے اللہ نے اپنا تین نام استعمال کیا، اپنی تین صفات کو اللہ نے استعمال کیا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پھر اللہ نے کہا کہ من شر الوسواس الخناس، وسوسے سے تم پناہ مانگو۔ یعنی کہ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت سے کیوں نکلے؟ کیونکہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا تھا۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما، شیطان نے وسوسہ ڈالا تم کیا کرو؟ اس درخت کے پتے کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وسوسہ، یہی وسوسہ تھا تو آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکلے تھے۔ اب یہی وسوسہ تھا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اب یہی وسوسے سے شرک بھی پیدا ہوتا ہے، یہی وسوسے۔ اب جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں نیک لوگ جن کا انتقال ہوا، شیطان نے ان کے دلوں میں آ کر وسوسہ ڈالا کہ دیکھیں وہ بہت نیک تھے تو ان کا تصویر بنا لو، تو وہ تصویر بنا لیے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جب ان کے پڑ پوتے آئے، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم کیا کرو، تم ان کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہی وسوسہ جو ہے نا انسان کو شرک تک لے کر جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنا تین نام ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر اللہ نے کہا کہ تم وسوسے سے بچو۔ یہی وسوسہ یہ وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو کافر بنا دیتی۔ آج دنیا میں جتنے کافر ہیں، کیوں؟ کیونکہ وسوسہ ہے، ان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھیں مسلمان صحیح نہیں ہے، مسلمان جو ہے نا جھوٹ ہے، مسلمان سب جھوٹ، یعنی اس طرح شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہی وسوسہ ہے جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیطان جو ہے نا آپ کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس روئے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر شیطان بولتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ اگر کسی کے دل میں اس طرح خیال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، آپ اسی وقت پڑھو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعنی کہ شیطان وسوسہ ڈال کر جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا بھڑکاتا ہے، شرک کی طرف، بدعت کی طرف جو ہے نا لے کر آتا ہے۔ ہاں، تین چیزوں کے اللہ نے یہاں اللہ نے فرمایا کہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، تین صفات کہنے کہ اللہ کے تین ناموں کا ذکر ہے۔ لوگوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ، لوگوں کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اور لوگوں کا معبود ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ من شر، ایسی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں، الوسواس۔ الوسواس
بولتی ہیں کہ وہ شیطان جو آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے. الوسواس کا مطلب وہ شیطان جو آپ کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کا اصل معنی کیا ہے؟ ہلکی سی آواز کو بولتے ہیں. ہلکی آواز. کیسی آواز؟ جو زیور کا جو آواز ہوتا ہے، عورت جب زیور جو ہے نا، وہ زیور جب ہلتا ہے تو ہلکی سی آواز آتی ہے، اس کو بولتے ہیں کہ صوت الحولی. زیور کا آواز کو وسوسہ بولتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ہلکی سی جو آواز ہے اسے وہ وسوسہ بولتی ہیں. شیطان جو ہے نا ہلکی سے وسوسے جو ہے نا ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ہمارے سینوں میں ہلکی سے وسوسے. اس طرح اپنی جو بات ہے شیطان ہمارے دلوں میں جو ہے نا وسوسے کی شکل میں اسے ڈالتا ہے. شیطان اپنی بات جو ہے نا ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اس کو بولتی ہیں کہ وسوسہ. وسوسہ کا اصل مطلب ہلکی سی آواز. شیطان اپنا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، بلکہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں، اسرائیلی روایت ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. کسے؟ شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان، جیسا کہ امام ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا شیطان کو دیکھتے ہیں کہ شیطان کا جو سر ہے سام کی طرح ہے، اس کا جو سر سام کی طرح ہے. شیطان اپنا جو منہ جو ہے نا انسان کے سینے پر، انسان کے دل کے پاس رکھا ہے. انسان ذرہ بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وسوسہ ڈالتا ہے اس کے دل میں. شیطان اپنا منہ جو ہے نا کہاں رکھا ہے؟ دوسروں کے سانپ اپنا منہ کہاں رکھا ہے؟ ہمارے دل کے پاس. جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے ہمارے دلوں. الوسواس اسی کو بولتے ہیں کہ من شر الوسواس. وسواس کا مطلب وہ شیطان جو آپ کے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے، برے برے افکار ڈالتا ہے، غلط غلط عقیدے ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے. اس وسوسے سے میں پناہ مانگتا ہوں. الوسواس کا مطلب جب ایک مسلمان اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان جو ہے نا اس کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ وسوسہ. الخناس کسے بولتے ہیں؟ خناس بولتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ خناس. خناسہ کا مطلب چھپنا. جب آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو شیطان آپ سے دور بھاگ جاتا ہے. کتنا دور؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان دیا جاتا ہے تو شیطان جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ روحا نامی ایک جگہ ہے مدینے میں، وہاں تک بھاگ جاتا تھا. صرف اذان سن کر جو ہے نا، روحا نامی ایک جگہ ہے وہاں بھاگ جاتا تھا. وہ کتنا دور ہے؟ مسجد نبوی سے 50 کلومیٹر دور ہے. مسجد نبوی سے 50، یعنی کہ جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی شیطان وہاں سے ایک روحا نامی ایک جگہ ہے وہاں چلا جاتا تھا. تو وہ مفسرین نے فرمایا کہ 50 کلومیٹر مطلب صرف آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان آپ سے 50 کلومیٹر مطلب اس سے زیادہ دور ہو جائے گا. خناس کا مطلب جب آپ ذکر کریں گے تو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے. الوسواس جب آپ ذکر نہیں کرتی تو شیطان ہمارے دلوں میں برے برے خیالات ڈالتا ہے. الخناس. الخناس اصل مبالغہ ہے. مبالغہ کا مطلب جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان اتنا ہی آپ سے دور ہو جائے گا. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے. پھر انسان جو ہے نا گناہ کرتا ہے، شیطان قریب ہوتا ہے. پھر آپ اللہ کا ذکر کریں گے پھر آپ سے دور ہو جاتا ہے. جب بھی انسان اللہ کا ذکر کرے گا شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. خناس کا اصل معنی جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. وہی اللہ نے کہا کہ من شر، تم ایسے شر سے پناہ مانگو الوسواس، جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، جو ہمارے دلوں میں برے برے خیالات ڈالتا ہے، اس سے بھی تم پناہ مانگو. الخناس. خناس کا مطلب جب آپ ذکر کرتی ہیں تو شیطان آپ سے جو ہے نا دور بھاگ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو کہیں ڈر ہے شیطان کا، جن کا آپ اذان دو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا. یعنی کہ صرف شیطان کا جو کام ہے وسوسہ، یہ حالانکہ شیطان کی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف یہاں وسوسے کا ذکر ہے بس. اور بھی کئی چیزیں جو شیطان کرتا ہے، صرف وسوسہ خاص طور پر یہاں ذکر ہے کیونکہ وسوسہ اصل برائی ہے جو ایک مسلمان کو شرک تک لے کر جاتی ہے، بدعت تک لے کر جاتی ہے. تو اس کے بعد اللہ نے یہاں فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس. الوسواس وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے وسوسہ؟ الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور سینے میں. کس کے سینے میں؟ الناس لوگوں کے سینے میں. لوگوں کے سینے میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ صدور کا مطلب سینہ، الناس کا مطلب لوگ، یوسوس وسوسہ ڈالنا. سینہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ دل؟ اصل جو ہے نا دل کا جو پلیٹ جو ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ پلیٹ میں دل ہے، سمجھے یہ پلیٹ کیا ہے؟ ہمارا سینہ ہے. القلب وعاء الصدر کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو دل ہے پلیٹ میں ہے، یہ پلیٹ ہمارا سینہ ہے.
शैतान जो है ना हमारे सीने में जो है ना वसवसे डालता है। वो क्या होता है, सीना कहाँ है, पूरा पैक किससे है, दिल से पैक है। जब सीना में पूरा वसवसा भर जाता है तो खुद ब खुद दिल के अंदर वो उतर जाता है, खुद ब खुद दिल के अंदर उतर जाता है। इस तरह शैतान जो है ना वसवसा हमारे सीनों में डालता है ताकि वो दिल तक पहुंचे, उसके बाद इंसान जो है ना गुनाह करे। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु ये फेले मुजारे है, उसका दो मानी है। एक है कि शैतान अब भी वसवसा डालता है, बाद में भी डालता है। वसवसा का दो मानी, अब भी शैतान वसवसा डालता है, बाद में भी, हमेशा हमेशा। आप देखेंगे एक कहता है कि काफिरों के दिलों में वसवसा डालता है शैतान कि अल्लाह ताला गलत है, मुसलमान गलत है। इस तरह मुसलमानों में भी वसवसा डालता है। कैसे, आप नमाज पढ़ती हैं, शैतान बोलता है कि आपने वजू नहीं किया है। वसवसा है, वसवसा है। कभी क्या होता है कि नमाज पढ़ने के बाद हमको याद आता है कि शैतान वसवसा डालता है कि आपने वजू नहीं किया है, आपने जो है ना सजदे में दुआ नहीं पढ़ा है। इबादत करने के बाद, अगर इबादत करने के बाद इस तरह अगर कोई वसवसा आता है कि नमाज पढ़ने के बाद आपको वसवसा आता है कि आपने जो है ना अतहियातु दुआ नहीं पढ़ा है, नमाज पढ़ने के बाद आपको वसवसा आता है कि आपने वजू में हाथ नहीं धोया, इस तरह वसवसा नमाज पढ़ने के बाद आता है। फुक़हा के पास एक कायदा है, ला अथर लिल वसवसति वश्शक बाद अल फराग़ मिन अल इबादा। इबादत के बाद अगर वसवसा आता है तो उसे छोड़ दो, बस उसे लाइट ले लो बस। यानी कि आप इबादत करिए, आप नमाज पढ़ लिए, वसवसा आता है आपको, उसे छोड़ दो बस, उसके एहतमाम मत करो। यानी कि वसवसा इंसान के दिलो दिमाग पर शैतान हमेशा डालता है। बल्कि आप कोई सदका करते हैं, आपके दिल में वसवसा डालता है शैतान, देखिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। शैतान इस तरह वसवसा डालते रहता है। उसी वक्त हम लोग पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, ये वसवसा कौन डालते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास। मिनल जिन्न, जिन्नों में से, जिन्न आके वसवसा डालता है हमारे दिलों में। जिन का मतलब शैतान, जिन का मतलब जो है ना शैतान है। जो जिन जो है ना हमारे दिलों में आके वसवसा डालता है कि तुम गुनाह करो, इस तरह करो। और वन्नास, और लोग भी वसवसा डालते हैं। किसके दिलों में, लोगों के दिलों में। एक होता है कि जिन हमारे दिलों में वसवसा डालता है, एक और शैतान हमारे दिलों में वसवसा, एक होता है कि जिन, एक है इंसान, एक इंसान खुद दूसरे इंसान के दिलों में वसवसा डालता है। कई से कोई इंसान आपके पास आता है, आकर बोलता है कि आप भाई सूद के बारे में मत बोलो, हमारी मस्जिद में सूद के बारे में मत बोलो। हालांकि मस्जिद वाले सब सूद खाते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं मत बोलो भाई हमारी मस्जिद में सूद के बारे में। देखिए गोया कि इंसान है लेकिन असल में शैतान है वो, जो हमारे दिलों में वसवसा डालता है। बाज लोग बोलती हैं कि भाई बयान वगैरह को मत करो, आप दीन वगैरह में काम मत करो। आजकल लोग बोलते हैं ना कि दीन वगैरह में जो है ना काम मत करो, ये दीन का फील्ड जो है ना ये बहुत कमतर फील्ड है, ये हकीर, लोग उनको हकीर जानते हैं जो दीन के काम करते हैं, तो वो फील्ड छोड़ दो। ये सब शैतान है जो वसवसा डालता है हमारे दिलों में। यानी कि खुद शैतान, खुद इंसान जो है ना इंसानों के दिलों में वसवसा डालता है। कैसा, फेस टू फेस आके वसवसा डालता है। एक होता है कि वसवसा दिल में डालना, एक होता है कि वसवसा फेस टू फेस डालना। फेस टू फेस भी वसवसा हो सकता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि जो आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में थे, शैतान ने फेस टू फेस आके जो है ना आदम अलैहिस्सलाम को कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम तुम इस दरख्त के झाड़ का, फेस टू फेस अल्लाह ने कहा कि फवस्वस लहुम शैतान, अल्लाह ने वसवसे का जिक्र करते हैं। यानी कि वसवसा फेस टू फेस भी हो सकता है। बाज़ लोग आके बोलते हैं कि भाई आप लोग जो है ना वो जो बैंक में जो है ना 1% सिर्फ सूद है, उसमें आप पैसा डालो, तो 1% सूद क्या होता है, थोड़ा ही है सूद, वो खाने में कोई हरज की बात नहीं। यानी कि इंसान है लेकिन हमारे दिलों में वसवसा डालता है कि तुम गुनाह करो। एक इंसान आके बोलता है भाई वो तो फिल्म देख लो ना, अच्छा है। इंसान है लेकिन इंसान के दिलों में वसवसा डालता है। तो ये इंसान, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि जो इंसान दूसरे इंसान के दिलों में जो वसवसा डालता है ये शैतान से खतरनाक है। शैतान का जो वसवसा है कमजोर है। इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, शैतान का जो प्लानिंग है वो कमजोर है। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के पास आके जो गुनाह की दावत देता है ये थोड़ा मजबूत है, ये थोड़ा पावरफुल है। तो इस तरह जो है ना अल्लाह ने खास तौर पर इस सूरत वसवसे के बारे में जिक्र करते हैं कि वसवसा असल बीमारी है जो इंसान को गुमराह करने के लिए, असल बीमारी है वसवसा। तो उसी वजह से अल्लाह ने खास एक सूरत नाजिल कर दी, सूरतुन नास। आप देखिए सूरह नास में, सूरह नास की हर आयत सीन से खत्म होती है। सीन पढ़ने में बहुत अंदर है, सीन एक मामूली निकलता है, सीन कोई ज्यादा आवाज नहीं होता है, चुप कर निकलता है सीन। क्योंकि इस सूरत में किसका जिक्र है, वसवसे का जिक्र है। वसवसा भी इंसान चुप चुप, शैतान जो है ना चुप चुप कर हमारे दिलों में डालता है, हल्की सी बात हमारे दिलों में, यानी कि
ہلکی سی بات ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. جس طرح سین نکلنے میں کتنا ہلکا ہے، اس طرح جو ہے نا وسوسہ بھی شیطان ہمارے دلوں میں اتنا ہی جو ہے نا آسانی سے ہمارے دلوں میں جو ہے نا ڈالتا ہے. یہ سورہ ناس کی کچھ مختصر تفسیر ہوگی. بس اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں جو ہے نا لوگوں کا رب ہوں، لوگوں کا بادشاہ ہوں، اور میں جو ہے نا لوگوں کا معبود کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم جو ہے نا الوسواس الخناس سے تم پناہ مانگو. الوسواس وہ شیطان جو اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ جو ڈالتا ہے اسے بولتے ہیں کہ وسواس. کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ الوسواس. ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. الوسواس جب بھی ایک مسلمان دین سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. الخناس کا مطلب جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان ہمارے سے دور بھاگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ شیطان وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ ہمارے سینوں میں. جب سینوں میں ڈالتا ہے تو جو ہے نا وہیں دل تک جا کے پہنچ جاتا ہے. بلکہ شیطان جو ہے نا اپنا منہ جو ہے نا کہاں رکھتا ہے؟ دل میں رکھتا ہے، دل کے اینڈنگ میں رکھتا ہے. جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کیا شیطان ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح انسان کے جسم میں جو ہے نا شیطان دوڑتا ہے. انسان کے جسم میں شیطان، بلکہ شیطان ہمارے اندر آ سکتا ہے، شیطان ہمارے اندر آ کے وسوسہ ڈال سکتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے جو عورتیں جو ہے نا 15 دن ان کو حیض آتا ہے، اگر 15 دن سے زیادہ اگر حیض آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ انما ہی رکضۃ الشیطان، یہ شیطان کی وجہ سے ہے. اگر 15 دن سے زیادہ اگر کسی عورت کو حیض آتا ہے اسے استحاضہ بولتے ہیں. استحاضہ کا مطلب اس میں نماز پڑھے گی عورت، غسل روزہ رکھے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن وہ جو خون آتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے. یعنی کہ گویا کہ شیطان ہمارے اندر آ سکتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان کو جمائیاں آتی ہے، مطلب منہ اس طرح کھلتا ہے سستی سے، ہاتھ رکھو. فلیقدم علی ما استطاع، اگر آپ کو منہ کھلتا ہے تو آپ ہاتھ رکھو، کیونکہ کہیں شیطان آپ کے منہ میں داخل نہ ہو جائے. شیطان داخل ہوتا ہے ہمارے اندر، تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جب شیطان داخل ہوتا ہے، شیطان کو اتنا پاور ہے کہ ہمارے دل تک جا کے وسوسہ ڈال سکتا ہے. وہی وسوسہ ہے جو نا. ہاں صرف وسوسہ صرف کون کون ڈالتی ہیں وسوسہ؟ من الجنۃ والناس. وسوسہ ایک ہے کہ جن مطلب شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک ہے شیطان، ایک ہے جن شیطان دونوں ایک ہی ہے. ایک ہے کہ انس والناس، لوگ بھی ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. لوگ کا مطلب ایک انسان آپ کے سامنے آ کر بولتا ہے کہ آپ بھائی سود کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ انسان خود انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. بھائی نماز چھوڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک وقت کا نماز ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ انسان خود انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. انسان بھائی بولتے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی آج تم کیا کرو، تھوڑا سگریٹ پی لیں گے، چلو کبھی کبھی چلے گا. یہ انسان خود انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. یہ وسوسہ ایک عظیم بیماری ہے، اسے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے سورہ ناس کی ایک مکمل صورت اللہ نے نازل کر دی. یہ الحمدللہ آج ہماری سورہ ناس کی